پارہ نمبر 4 سورہ النساء آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک، التوبۃ توبہ قبول کرنا، اللہ اللہ کے ذمے ہے، للذین ان کے لیے جو یعملون عمل کرتے ہیں، سوء برا، بجہالت جہالت میں، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب قریب سے یعنی بہت جلدی، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، یتوبو مہربان ہوتا ہے، اللہ اللہ علیہم ان پر، وکانا اور ہے اللہ اللہ، علیماً بہت علم والا، حکیماً بہت حکمت والا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے ہیں، علیم اور حکیم، دو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں مہربانی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے جو جہالت میں کوئی غلط کام کر لیتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ ترجمہ: اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی علیم اور حکیم کیوں صفت آئی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کسی نے جہالت میں کیا ہے یا جان بوجھ کر کیا ہے، یا وہ تو بار بار وہی گناہ کرنے والا ہے، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، اور اللہ حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کب کون سا کام کس ٹائم پر کرنا چاہیے، سب اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، یعنی جو جہالت میں آ کر جن کو علم نہیں ہوتا، اسی لیے کہا گیا ہے نا علم حاصل کرو۔ ان کو شریعت نہیں پتہ ہوتی، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کام برا ہے، یہ کام صحیح ہے، یہ کام دین اسلام میں منع ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو علم کی کمی کی وجہ سے، جیسے سود کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا، بہت سارے لوگ انٹرسٹ میں شامل ہوتے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے تو فوراً وہ توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو جو بھی جہالت کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ نہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم پڑھیں ہی نہ، کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہمیں یہ کام کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے کہ آپ کس نیت سے کیا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے شریعت کا، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں۔ جس دین کا مطلب کیا ہے؟ وے آف لائف۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے، وہ ہمارا وے آف لائف ہے، ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو جس چیز کو ہمیں فالو کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ قرآن تو اتنا عام ہونا چاہیے مسلمانوں میں کہ ہر چیز پر انہیں قرآن کی آیت کوٹ کرنی چاہیے، جیسے صحابہ کرتے تھے کہ ہاں قرآن میں یہ لکھا ہے، جہاں بھی جیسا بھی ڈاؤٹ ہو ان کو فوراً یاد آنی چاہیے قرآن کی آیت کہ قرآن میں یہ لکھا ہے۔ اگر قرآن کو بار بار پڑھا جائے گا، اس کو اتنا عام کیا جائے گا کہ ہر ایک انسان قرآن جاننے والا ہوگا، تو جہالت ختم ہوگی تو پھر انسان گناہ نہیں کرے گا تو پھر وہ اللہ کو راضی کرے گا اور جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا بہت بہت ضروری ہے، ہر چیز سے بچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ قرآن کی آیتوں کو بار بار سننا، بار بار سمجھنا، ان کو اتنا عام کرنا چاہیے کہ ہر انسان کو پتہ ہو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اور دیکھیں قرآن بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ خود بھی علم حاصل کریں، پھر دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اگر ایک آیت بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، اگر ایک آیت بھی پڑھو تو اس کو میری طرف سے آگے پہنچاؤ۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس دنیا سے، اور علم کو پھیلایا، سب طرف قرآن پہنچایا، کس طرح سے قرآن کی کاپیز کر کر کے پہنچائی، قرآن پڑھاتے تھے، سب کو علم دیتے تھے، دین کا علم سکھایا۔ تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم سیکھیں اور پھر سیکھ کے اپنے بچوں تک پہنچائیں، تاکہ پھر یہ بچے پھر آگے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جو جنریشن اپنا کام اچھی طرح نہیں کرتی اور وہ علم کو آگے نہیں بڑھاتی، تو پھر نیکسٹ جنریشن جو ہے اس تک وہ چیز نہیں پہنچتی۔ تو یہ تو وراثت ہے، یہ ہماری وراثت ہے، اس کو ہمیں ایک جنریشن ٹو دوسری جنریشن ہمیں اس چیز کو پہنچانا ہے۔ ہمیں جہالت کو ختم کرنا ہے۔ جہالت ایک اندھیرے کی طرح ہے، اسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ اسے ختم کریں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا چاہیے، کون سا گناہ ہے، کون سا ایسا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تبھی ہم جنت میں جائیں گے، تبھی ہماری نجات ہوگی۔ اور یہ دنیا جس میں ہم اتنا دل لگاتے ہیں اور سب کرتے ہیں، یہ صرف تھوڑے دن کی ہے۔ جب قیامت کے دن انسان وہاں کھڑا ہوگا تو اسے لگے گا کہ میں بس کچھ گھنٹے یا ایک دن کا حصہ گزار کر آیا ہوں، کیونکہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہالت کو دور کریں۔ تو یہاں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ذمہ داری لی ہے جو نادانی میں کوئی برائی کر دیتا ہے، یعنی وہ معصوم انسان ہے، اسے نہیں پتا تھا، اس سے غلطی ہو گئی، اب وہ پریشان ہو رہا ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے نہیں پتا تھا اس سب چیز کے بارے میں، اب اسے پتہ چل گیا۔ جیسے جب انسان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسے اپنے پورے گناہ جو اب تک اس نے کیے ہیں اسے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ انسان پریشان ہونے لگتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، یعنی اس کا بھی اتنی سزا ہے، اس گناہ کی بھی اتنی سزا ہے، مجھ سے تو یہ بھی ہو گیا، مجھ سے تو وہ بھی ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا میرا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نادانی میں ہوا ہے، جہالت میں ہوا ہے، جب تک تمہیں علم نہیں تھا، تو اللہ نے پھر ذمہ داری لی ہے کہ اگر انسان توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جب تم سے یہ غلطی ہوئی تب تمہیں علم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جہالت میں ہی زندگی گزارے، یہ سوچ کر کہ اگر مجھے پتہ چل جائے گا۔ بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر ہم یہ سب کام چھوڑنا پڑے گا۔ تو بھائی چھوڑنا پڑے گا تو اچھا ہے نا، گناہ چھوڑیں گے تبھی تو ہم جنت میں جائیں گے، اس دنیا میں تو نہیں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے بہت بہت ضروری ہے ہر چیز میں، آپ دیکھیں ہر چیز میں گھوم پھر کر علم کی ہی بات ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ قرآن کی آیتوں کو عام کرنا، یہ پہنچانا ایک دوسرے تک، ان کو خود پڑھ لیا تو یہ نہیں کہ اپنے تک رکھیں، دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ تو یہ بہت بڑا جہاد ہے جو ہمیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں صرف قرآن کے ساتھ جہاد کیا، یعنی قرآن سنایا، جو آتا تھا، جس سے آپ ملتے تھے۔ اگر آپ مکی سیرہ پڑھیں تو جس سے آپ ملتے تھے آپ اس کو قرآن سناتے تھے، اور جب آپ قرآن سناتے تھے تو سامنے والا ایک دم چینج ہو جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کو بہت بہت عام کریں، کہ ہر کوئی کہے کہ ارے یہ تو بہت اچھا قرآن، وہ تو بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے پروردگار۔